والے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ احمد صاحب ماشاء واقعی اللہ میں آپ ماشاء اللہ، پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شکریہ لبوں سے جناب، گلاب کے شکریہ۔ پھول جھڑتے ہیں، الحمدللہ بہت پیارے انداز سے، اور آپ کو اللہ نے پیارا بنایا بھی بے ہے، شک۔ پیارے انداز سے آپ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ کہ ایک سوال لے کر کے پھر پیر نصیر الدین صاحب کا کوئی کلام آپ نے پڑھا ہے، اس کی بڑی فرمائش ہے، لو مدینے کی تجلی لو سے مدینہ لگائے سے، ہوئے ہیں۔ جی 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 ایک سوال خالی مفتی صاحب سے لے کر کے پھر انشاءاللہ جی، تبارک بسم اللہ تعالیٰ بسم اللہ آپ بسم کی اللہ علیہ۔ خدمت میں حاضر ہوں گے جی کہ مفتی قبلہ اگر کسی پر غسل جی حضور، فرض ہو چکا ہے اور سحری کا وقت ہو گیا، تو وہ غسل کر کے سحری کرے گا کہ سحری کھا لے پھر غسل کرے، کیا حکم ہے؟ حضور اگر سحری کا وقت ہو گیا ہے جی تو سحری کھا لے، سحری کھانے کے بعد وہ غسل کرے۔ یہ ہے کہ جی قبل فجر نماز سے پہلے غسل کر لے اور غسل کر کے نماز پڑھے۔ جی جی۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، تو اس لاک ڈاؤن میں جو ہے، جی آپ حضور، آواز سن پا رہے ہیں نا مفتی صاحب میری؟ جی حضور آ رہی ہے آپ کے آواز۔ ہاں، تو اس لاک ڈاؤن میں لوگ اپنے گھروں میں جماعت قائم کر رہے ہیں۔ اب جس کے گھر میں 3 لڑکے ہیں، 3 لوگ جو نماز جماعت کر رہے ہیں اور تینوں فاسق ہیں، یعنی داڑھی وغیرہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، تو جی اب ان کے لیے کیا وہ جماعت کریں فاسق کے ساتھ میں امام بنا کر کے، کہ علیحدہ اپنی نماز پڑھیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور داڑھی چھلانے والے فاسق مولن ہیں، فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، جی تو ان کے لیے فقہائے کرام اور میں بلکہ سارے فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جی وہ لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں۔ ہاں جی ایک طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سب ہو جائے تو سبحان اللہ، ورنہ کوئی ایک ہی داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لے، داڑھی چھلانے سے توبہ کر لے کہ میں کبھی داڑھی نہیں چھلاؤں گا، تو جی جو توبہ کر لے وہ امامت کر سکتا ہے اگر نماز کے مسائل جی۔ جانتا ہے تو۔ یعنی مفتی قبلہ یہ اللہ بتا تعالی رہے ہیں عالم۔ کہ اگر کوئی شخص ایسے ہیں، لوگ ہیں گھر میں اور سب کے سب فاسق ہیں، تو وہ امامت نہیں کر سکتے ہیں، اور امامت کے لیے جی حضور، امامت کے جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، اس کو آپ کو پہلے پڑھنا ہوگا۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ امامت میں بہت سارے قانون بھی ہیں، کہاں سجدہ سہو کرنا ہے، کون سی غلطی واجب چھوٹنے پر کرنا ہے، فرض چھوٹ گیا ہے تو کیا کرنا ہے، آپ اس کی بھی جانکاری لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کا موقع ہے، آپ عہد کر لیں ہم داڑھی رکھیں گے، اور شرائط امام جو ہیں ان ساری چیز کو آپ پڑھ لیں، مسائل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ امامت کریں تو ماہ رمضان میں آپ کی امامت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے جی پر حضور کی سنت کو آپ سجائیں گے، اس کی بھی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور مفتی آخری سوال یہ ہے کہ جی جی ماہ رمضان میں انجیکشن لگانے کے تعلق سے کیا ہے؟ اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے ڈائبٹیز کے لیے، یا کسی بیماری کی وجہ سے بخار ہے اس کو، یا روٹین انجیکشن اس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ انجیکشن لگوا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی حضور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جی یہ قاعدے کلیہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع کے علاوہ روزہ توڑنے والی صرف جی وہی دوا اور غذا ہے جی جو منفذ کے راستے دماغ اور پیٹ میں پہنچے۔ جی، یعنی جس سے آدمی کو حضور طاقت و قوت اور محسوس ہو۔ اگر کوئی آدمی، آپ نے سوال کیا، کوئی آدمی طاقت کے لیے انجیکشن لگوا رہا ہے، جی جی انجیکشن طاقت کے لیے لگوا رہا ہے تو جی، بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اچھا فقط طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا یہ مکروہ ہے، اچھا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے میں قاعدے کلیہ یہ ہے حضور کہ جی کھانے پینے اور جماع کے علاوہ روزہ توڑنے والی صرف وہی دوا اور غذا ہے جو جی، منفذ کے راستے دماغ اور پیٹ میں پہنچے۔ اچھا، اور آپ اگر نس میں انجیکشن لگواتے ہیں، رگ میں انجیکشن لگواتے ہیں، تو دوا جو ہے وہ خون کے ساتھ پورے جسم میں پھیلتی ہے، جی نہ کہ کسی منفذ کے ساتھ، اس لیے روزہ جی، نہیں ٹوٹے گا۔ اوکے، اور ماشاء یوں اللہ۔ ہی ہے یہ مسام کا یعنی گوشت میں۔ جی جی، ماشاء اللہ، یہ ہے مفتی غلام مصطفیٰ علیمی میرانی صاحب، جو اسلامک ریسرچ سینٹر میں دارالافتاء میں خدمت انجام دے رہے ہیں، جو حضور رئیس ملت کا قائم کردہ ہے۔
انشاءاللہ ناظرین اکرام کل پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ مفتی صاحب آپ کے جواب دیں گے. اب میں پھر سے اپنے آج کے مہمان، خصوصی مہمان، وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے حضرت حافظ احمد رضا قادری صاحب نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا پروگرام کرتا نہیں ہوں. یہ تو ان کی الحمدللہ سادات سے محبت اور کچھوچا مقدسہ سرکار شاہ میرا سے انسیت. میں تو یہ کہوں گا سرکار شاہ میرا نے ان کو بلا لیا ہے